الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں سرگوشی کرنے یعنی چپکے چپکے بات کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور اگر کسی کو سرگوشی کرنا ہی ہو تو نیک کام سے متعلق رازداری کے ساتھ کسی سے گفتگو کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ بطور خاص گناہ، سرکشی، رسول کی نافرمانی سے متعلق سرگوشی کرنا، چپکے چپکے بات کرنا تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ علاوہ یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ منافقین ہو یا یہودی حضرات، یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے تو دعائیہ کی کلمات کو جس طرح پیش کرتے کہ معنی میں تبدیلی ہوتی، سلام کرنے کے بجائے ہلاکت اور موت کی بد دعا دینے لوگ شروع کر جاتے تھے۔ اس میں صرف لام کا فرق، السلام علیکم، السلام علیکم۔ عموماً عام بول چال میں اکثر و بیشتر لوگ لام کھا جاتے ہیں، تو در حقیقت جانے میں یا انجانے میں جس کو وہ سلام کر رہا ہے اور لام کو کھا کے سلام کر رہا ہے، وہ اس کو مرنے کی بد دعا دے رہا ہے۔ اس لیے اس قسم کے جملوں میں بطور خاص بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور احتیاط کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ اگر سرگوشی کرنا بالکل ہی ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے، کچھ لوگوں سے چپکے چپکے بات کرنا لازم و ضروری ہے، تو کا خیال رکھنا گناہ سے متعلق چپکے چپکے بات نہ کرنا، کسی قانون کی خلاف ورزی کرنے کے لیے حد سے تجاوز کرنے کا شیوہ نہ اپنانا، اور رسول اللہ کی نافرمانی سے متعلق سرگوشی نہ کرنا، چلو سن لیتے ہیں، ماننا تھوڑے ہیں، اس قسم کی ذہنیت ہوتی تھی۔ اگر چپکے چپکے بات ہی کرنا ہے تو کہا کہ بر، نیکی اور تقوی، اللہ کے ڈر سے متعلق کہ نیکی کریں گے تو چھپ چھپا کے کریں گے، بظاہر تقوی نہیں بگاڑیں گے، بلکہ تقوی کے عین کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، اور ہر اس عمل سے پرہیز کیا جائے گا جو ہمارے اعمال کو اکارت و برباد کر دے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر سنایا گیا کہ انسان ان گناہ کے کاموں سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہوگی اور اللہ کا ڈر ہوگا۔ اور آخر میں یہ بات آئی تھی کہ شیطان وہ جنات کا شیطان ہو
یا انسان میں کا شیطان اہل ایمان کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں کنفسکی کرتے ہیں اور تھوڑا اشارہ اس طرح کرتے ہیں کہ اہل ایمان سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کچھ بول رہا ہے، حالانکہ ان کا ایسا ارادہ بھی نہیں ہے۔ دو آدمی ہیں، آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا ہے، لیکن شیطان اس کا رنگ الگ دے دیا۔ ان لوگوں سے کہا تھوڑا ادھر منہ کر کے بات کر لو نا، اور شیطان نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہارے خلاف بول رہا ہے۔ تو اس طرح اس کو بھی گناہ کروا دیا، اس کو بدگمانی سے دوچار کرا دیا۔ کیا کہا قرآن نے؟ یقیناً سرگوشی شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے تاکہ اہل ایمان کو غم پہنچا دے، تکلیف پہنچا دے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ سنیے، دنیا کا کوئی انسان بھی کسی انسان کو تکلیف پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں نہیں؟ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت کے بغیر تھوڑا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ لمبی حدیث بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو پوری دنیا مل کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ مطلب کیا ہوا؟ نفع و نقصان اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ آپ چاہ سکتے ہیں کسی کو فائدہ پہنچانا، اور اگر خباثت آپ کے اندر ہے تو کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اور جن کے بارے میں کہا تھا ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے نہ فائدہ پہنچا سکتے، اتنا ہی نفع نقصان آپ کو پہنچے گا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی۔ سورہ بقرہ میں جادو کا تذکرہ کیا گیا، اس میں کہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ بڑے بڑے جادوگر مل کر بھی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوئی تو یہود کے لبید بن عاصم نے اپنی عورتوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا، اور جادو کا اثر بھی ہوا۔ 6 مہینہ تک آپ پریشان رہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اثر نہیں کرانا چاہ رہا تھا، اس سے پہلے بہت بار بار بھی کوششیں ہوئی، تو یقین کرنا چاہیے اللہ کبھی کبھی بندوں کو ان کے کرتوت بد کے نتیجے میں تکلیف اور نقصان پہنچا دیتا ہے، وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہوتی ہے، اللہ کی چاہت پر موقوف ہوتی ہے، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ بھی انسان ہیں، آپ کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، آپ بھی نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں، آپ کو بھی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تکلیف فلاں جانب سے آپ کو پہنچی ضرور ہے، لیکن اس کی کیا مجال کہ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری کو اٹھا لیا اور اللہ نے گویا اس تکلیف پہنچنے والی چیز کو آپ تک پہنچنے کا راستہ دے دیا، تب تو آپ کو تکلیف پہنچ گئی۔ اب غور کیجئے، کبھی کبھی ایسا ہوا
کہ جہاں بچ کے نکلنے کا چانس نہیں ہے اللہ نے بچا لیا۔ اور کبھی کبھی انسان بالکل آرام و سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے لیکن مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ یہودیوں نے آپ کے خلاف کارروائی کی، جادو کیا، جادو کا اثر آپ پر ہوا۔ 10 لوگوں نے ننگی تلوار لے کر آپ کے گھر کا محاصرہ کیا کہ گھر سے نکلیں گے کاٹ دیں گے، سب تاکتے ہی رہ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی جھونکتے ہوئے چلے گئے۔ بظاہر تلوار سے بچنا ممکن نہیں تھا، ظاہر سی بات آپ سے کہا ہے نکل جائیے اور دونوں طرف سے تلوار لے کے کھڑا ہو، ہمت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نکلیے، اس 20 سے نکلے، آرام سے نکل گئے۔ ایسا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے اوپر نیند طاری کر دیا۔ آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، نیچے سے مٹی اٹھایا اور اس طرح چھینٹا اور چلے گئے، سب کے سر پہ مٹی پڑا، جن جن کے سر پہ مٹی پڑی وہ سب کو نیند آئی، غنودگی طاری ہو گئی۔ پھر بعد میں اٹھا، ارے تم کس انتظار میں ہو؟ بولا اندر میں سو رہے ہیں۔ بولا تو کیا تلاش ہے؟ تو کچھ نہیں ہے، دیکھا سر جھارا تو سب کے سر پہ مٹی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسباب کے تحت، کبھی بغیر اسباب کے، جس کو بچانا چاہتا ہے بچا لیتا ہے، جس کو تکلیف چاہتا ہے اسے تکلیف پہنچوا دیتا ہے۔ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ نہ کوئی موت دے سکتا ہے، نہ کوئی حیات دے سکتا ہے۔ اگر آپ کی موت لکھی ہوئی ہے، ڈاکٹروں کی ٹیم وہاں موجود ہے، آپ کے خاندان کے سارے افراد وہاں موجود ہیں، بیوی بچے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کی روح قبض ہو جائے گی، کوئی ذرہ برابر بھی آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ اور اگر آپ کی زندگی ابھی بچی ہوئی ہے، آپ کے اوپر سے گاڑی چل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی بچا لیتا ہے۔ چھت سے گرتا آدمی پھر دوڑنا شروع کر، اس کو کچھ ہوتا نہیں۔ تو حیات و موت کا مالک صرف اللہ ہے۔ ایک انسان آپ کو بے عزت کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی سمجھ کے مطابق کر سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، کہ ذلت و عزت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں کہ ہم ذلیل تو کر کے چھوڑیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کچھ معاملہ گھومتا ہے تو جس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی، اللہ اسے عزت و قدر و منزل عطا کر دیتا ہے اور آپ اسی ذلت و خواری سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات آئی تھی کہ آدمی سرگوشی کرتا ہے، چپ کے بات کرتا ہے، 2 آدمی گفتگو کر رہا ہے، وہ ایسا تاکہ اس کو تکلیف پہنچا دے۔ قرآن نے کہا سنیے، آپ اگر اس کے چکر میں رہیے گا تو پریشان ہو جائیے گا۔ اب یہ سوچ لیجئے، نہ اس کے ہاتھ میں نقصان پہنچانا ہے اور نہ اس کے ہاتھ میں نفع پہنچانا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، فلیتوکل المؤمنون، مومن تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آدمی بھروسہ بہت ساری چیزوں پہ کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ ظاہری اسباب کے تحت ہو سکتا ہے۔ آپ کو سردی لگتی ہے، گرم کپڑا پہنیں گے، یہ ظاہری اسباب ہیں۔ سردی سے ٹکرانے کے لیے گرم کپڑا پھینک دیں گے اور سینہ میں تکلیف پہنچ گئی اور سردی سے نڈھال ہو گئے، اپنے پر ظلم کرنے والے آپ ہوں گے۔ تو ظاہری اسباب اختیار کرنے کا تو حکم دیا گیا۔ آپ سانپ کے بل میں ہاتھ دے دیے، اس کی تعلیم نہیں ہے۔ بھروسہ اللہ بھی کیجیے، لیکن جن جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا کہ ان چیزوں سے بچیے بھی۔ تو مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور وہ ہر قسم کے نقصان پہنچانے کی چیزوں سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ آگے کی آیتوں میں بطور خاص مجلس کی کچھ آداب بتلائے گئے۔ مجلس
واعظ و نصیحت کی مجلس ہو، درس و تدریس کی مجلس ہو، نماز میں جماعت میں شرکت یا خطبہ میں شرکت کی مجلس ہو، یا نکاح کی مجلس ہو، اس مجلس میں کیسے آپ کو بیٹھنا ہے اور کیسے آپ کو اٹھنا ہے، اسلام نے اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کی۔ جیسے تیسے جہاں چاہے بیٹھ گئے، ٹیک لا کے بیٹھ گئے، سمجھتے ہیں آرام سے بیٹھا ہے، ہم منع نہیں کرتے ہیں، لیکن مجلس کی آداب ہے، اب مل کے بیٹھیے۔ خطیب کے مدرس کے سامنے ہوئیے تو آپ کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ اگر مدرس نے، معلم نے، خطیب نے، امام نے آپ سے کہا اٹھیے، آپ کی بے عزت کرنا مقصد نہیں ہو، ادھر آ جائیے، آپ کو ان کی بات سن لینا چاہیے۔ بکھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سمٹ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے، تو آپ کو سننا چاہیے۔ اسی کے آداب آگے کی آیتوں میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ بناؤ، کشادگی پیدا کرو، فافسحوا، تو مجلس میں جگہ بنا لو، کیا مطلب؟ پھیل جاؤ۔ اب اس طرح سکوڑ کے قریب قریب بیٹھیے کہ اگر کچھ لوگ باہر سے آنے والا ہو تو ان کو جگہ مل جائے۔ یہ بیٹھنے کو اصول بتلائے گی۔ اب آئیے تو شروع سے اس طرح بیٹھیے، مان لیے ابھی درس چل رہا ہے، اب ادھر ادھر کھیجیے گا تو ڈسٹربنس ہوگا، خطبہ چل رہا ہے آگے پیچھے ہوئیے گا، خطیب کو تکلیف ہوگی، تو طریقہ بتلائے گا۔ اب جیسے آئیے، آگے بیٹھتے چلے آئیے، پیچھے کی جگہ خالی چھوڑیے۔ ہو سکتا ہے کوئی قافلہ آپ کے سامنے سے گزر جائے، ان کے لیے جگہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو خطیب کو خطبہ رو کے کہنا پڑے گا، بھائی ذرا مل کے سٹ کے بیٹھیے، آنے والے کو جگہ دے دیجیے، کہنا پڑے گا نا۔ ایک تو کہنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو خطیب کو بولنے کی بھی ضرورت ہے، بول بھی سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جب کہا جائے، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس، مجلس میں جگہ پیدا کرو۔ جگہ پیدا کرنے کا مطلب، ابھی 10 آدمی کی جگہ ہے، اس میں 12 آدمی کو بٹھانا ہے، کچھ ہلیے گا ڈولیے گا تب تو سٹ کے بیٹھ جائیے گا تو جگہ بن جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں جگہ بنانا۔ جب کہا جائے مجلس کو کشادہ کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 آدمی پورا گھر میں مل کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں، 50 آدمی ہو تو مل کے بیٹھ جائے، تاکہ 10-20 اور بھی آ جائے تو اس کو آنے کے بعد جگہ مل جائے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسری بات، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے اٹھو تو اٹھ جاؤ۔ کیوں؟ ایک آدمی راستے پہ بیٹھ گیا، آیا راستے پہ بیٹھ گیا، اب دیکھیے کہ جمعہ میں بطور خاص دیری سے آیا اور لمبا ٹان دیا سڑک پہ، اسی راستے پہ گیٹ پر ہی۔ بھائی آپ کی وجہ سے آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ سے کہا اٹھیے وہاں بیٹھیے، پہلے امام صاحب کو ٹارگٹ بنا لیا۔ بھائی آپ نے ایسی جگہ کھڑا ہونے کی کوشش کیوں کی کہ بولنا پڑ گیا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی آیا اور بالکل امام کو مصلی کے سامنے بیٹھ گیا، بیٹھنا کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھانے کی لیاقت نہیں ہے، امام بھول جائے لقمہ دینے کی سخت نہیں ہے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو امام کی جگہ پہ کھڑا ہونے کی جرت نہیں ہے، اور بالکل امام صاحب کے پیچھے بیٹھے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ لیلنی اولو الاحلام، میرے قریب وہ بیٹھے جو عقل والے ہو، علم والے ہو۔ میں ضرورت پڑے، میں بھی انسان ہوں، پوچھ سکتا ہوں بھائی اس کے بعد آیت کیا ہے، تو دائیں بائیں دیکھیے گا۔
یہ امام کو حادثہ پیش آ گیا، ان کا وضو ٹوٹ گیا، ان کو تکلیف ہوئی، سر چکرا گیا، بے ہوش ہو کے گر پڑے کہ کنارے سے اٹھ کے آدمی آ گیا نماز پڑھانے کے لیے، ایک دو آدمی ان کو لے کے سیٹ ہو جائیں اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہو وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھا لے۔ تو امام کے قریب میں اس آدمی کو بیٹھنا چاہیے جن کو نماز پڑھانے کی صلاحیت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بیٹھ گیا اور امام صاحب بولے ذرا جگہ دے دیے، بولا ہم تو پہلے آئے تھے، کیا کہا؟ اذا قیل انشدوا فانشدوا، جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔ وہ آپ سے اس بنیاد پہ آپ کو نہیں اٹھا رہا ہے کہ آپ کا درجہ کم ہے یا آپ کو بے عزت کر رہا ہے، وہ اس بنیاد پہ آپ کو اٹھا رہا ہے کہ اہل علم کو وہاں بٹھائیں گے، حافظ قرآن کو وہاں بلائیں گے، عالم دین کو وہاں بلائیں گے، مسئلے مسائل کی وضاحت کرنے والے کو وہاں بلائیں گے تاکہ کوئی ضرورت پڑے تو وہ قریب ہو جائے۔ اس لحاظ سے امام کے قریب ان لوگوں کو بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر ان کو اٹھایا نہ جا سکے۔ اگر آپ بیٹھ گئے اور دیکھو کوئی بڑے عالم آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو امام کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ سے کہیں کہ سیٹ ہو جائیے اور آپ سے کہیں تشریف لائیے، کسی سردار کے لیے نہیں، ساہوکار کے لیے نہیں، مسجد کے صدر سیکرٹری کے لیے نہیں، کمیٹی کے افراد کے لیے نہیں ہے، وہ اہل علم کے لیے، جو وہ جگہ اہل علم کی جگہ ہے جسے اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ کے رسول نے دیا، اسے کوئی چھیننے والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا کہا اس کے بعد اللہ نے؟ وَإِذَا قِيلَ انشُدُوا، جب کہا جائے اٹھ جاؤ، فانشدوا، تو بلا چونو چرا بات مانو اور اٹھ جاؤ۔ کیوں؟ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کا درجہ اور اہل علم کا درجہ بڑھا دیا ہے۔ ایمان کو اور علم کو ایک ساتھ رکھا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اہل ایمان کا درجہ بڑا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اہل علم کا بھی درجہ بڑا ہے۔ اگر آپ سے کہا گیا کہ ذرا سیٹ ہو جائیے، اہل علم کو آنے دیجئے، تو یہ اللہ نے ان کا درجہ دیا، اور اگر امام نے، ذمہ دار نے آپ سے کہا ہٹ جائیے تو وہاں پر آپ کو تکلیف محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اولاً تو آپ کو ایسی جگہ بیٹھنا نہیں چاہیے، اور اگر بیٹھ گئے ضرورت پڑی آپ سے کہا گیا تھوڑا کنارہ ہو جائیے تو وہاں پر ذرہ برابر بھی آپ کو تکلیف محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تو ادب مجلس کا ادب سکھلایا گیا کہ مسجد میں، مجلس میں، نکاح کی مجلس میں، وعظ و نصیحت کی مجلس میں، یا کسی اور مجلس میں جہاں لوگوں کی آمد کا انتظار رہتا ہے کہ زیادہ تعداد بھی لوگ آ سکتے ہیں، تو کہا گیا اب اس طرح بیٹھیے کہ اگر درس و تدریس کا پروگرام چل رہا ہو اور کچھ لوگ بعد میں آ گئے تو ان کو آسانی کے ساتھ پیچھے بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی آگے بڑھیے، ادھر آگے بڑھیے، ادھر آگے بڑھیے۔ ایک طریقے سے آپ کی سماعت پر بھی اثر پڑے گا، اور بیچ میں جو کھچارن مارا جاتا ہے خطیب اور مقرر کی ذہنیت پہ برا اثر پڑتا ہے۔ کچھ سوچ کے رکھے ہوا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی کچھ حرکتیں ہوتی ہیں، وہ ذہن سے بات نکل گئی تو ان کا سارا پروگرام اور پلان فیل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر خطیب کا اور امام کا غصہ ہو جانا فطری غصہ ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلس میں جگہ پیدا کرو، کشادگی پیدا کرو، یعنی مل مل کے سٹ سٹ کے قریب قریب بیٹھو تاکہ بعد والوں کے لیے جگہ خالی رہے، تو تم کشادگی کر دو۔ اگر ایسا چاہو گے تو اللہ کشادہ کر دے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں گھر تنگ ہے تو کیا ہو، میرا دل کشادہ ہے۔ واقعی دل کی کشادگی کے ساتھ بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کا دل ہی تنگ ہو تو بڑی بڑی جگہ میں بھی اس کو جگہ نہیں مل پاتی۔ علاوہ اس کے فرمایا جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، بھائی کسی بڑے کی آمد کا انتظار ہے، ان کو جگہ دے دو۔ اہل علم آ رہے ہیں، ان کو آگے بٹھا لو۔
صاحب فتویٰ تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے جگہ دے دو، تو آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے وہ بعد میں آیا اور آگے بیٹھ گیا، اگر ان کو آنا تھا تو پہلے آتے۔ یہ سب اہل علم کی قدر کی کمی کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر یہ سوچ لے کہ اللہ نے ان کا درجہ بڑھایا ہے، ان کو بھی پہلے آنا چاہیے، وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی بھول ہو سکتی ہے، کسی کام میں وہ بھی الجھ سکتے ہیں، ان کو آنے میں تاخیر ہوئی ہے تو بلایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ایسا کہا بیٹھ جاؤ، ایک حکم تھا بیٹھنے کا، تو بعض صحابی نے آپ کی بات مان کر جہاں تھا وہیں بیٹھ گئے۔ ایسا بھی عمل ہے، یعنی حضور کے سامنے صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ کی کسی قسم کی کوئی بات سنی گئی، سمعنا واطعنا، سن لیا اور مان لیا، یہ ہے مجلس کے آداب۔ پھر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بلند کرتا ہے ایمان والوں کے درجے کو تم میں سے، اور کس کے درجے کو؟ والذین اوتوا العلم درجات، جو علم والے ہیں ان کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ کفار و مشرکین کے بالمقابل اہل ایمان کا درجہ بڑا ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے بالمقابل اہل علم کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اسی لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی کثرت طلب کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن کہا اے نبی کہیے وقر رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو علم کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بڑھایا ہے۔ دنیا بھی جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس حسن تھا، بڑا خوبصورت فرشتہ نما انسان تھا، پوری دنیا کی خوبصورتی ان کے پاس تھی، لیکن علم نہیں تھا تو کوڑی کے بھاؤ میں مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے تھے۔ فشروہ ببخس دراہم معدودہ، گنتی کے چند ٹکوں پہ ان کو مصر کے بازار میں بھیج دیا گیا، جبکہ بڑے حسین و جمیل تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تعویل الاحلام، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تو انہیں جیل سے نکالا گیا اور وزارت منسٹری مل گئی۔ آدم علیہ السلام ابھی کیچڑ میں اور مٹی اور پانی میں ملے ہوئے تھے جب ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، فرشتے اس کا نقشہ دیکھ رہے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کر دیا، مسمیات کا، جن جن کے نام بتانا تھا ان کے نام بتا دیے، اور فرشتوں کو وہ پتہ نہیں تھا، آدم علیہ السلام نے انہیں بتایا، تو اللہ نے اس علم کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا مسجود بنا دیا، جن کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ وہ تو مٹی سے بنا ہوا انسان ہے، لیکن ان کے پاس جب علم آ گیا تو نور سے بنی ہوئی مخلوق فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ علم کا مقام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ عام طور سے انسان سمجھتا ہے کہ جنات کے پاس بڑا علم ہے، اس کے پاس بڑی طاقت ہے، بہت کام کر سکتا ہے، لیکن دربار سلیمانی کے ایک انسان نے ثابت کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ حضرت انسان کا ہے۔ ملک سبا کے تخت کو لانے سے متعلق بات آئی کہ کون ہے جو سبا کا تخت ہمارے پاس لے کے آئے گا؟ عفریت من الجن، کڑیل جن اٹھا، کہا چند گھنٹے کی مہلت دیجیے، مطلب جتنے دیر آپ کی مجلس چلتی ہے، 2-4 گھنٹہ کی مجلس چلتی ہے، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں اس کا تخت لا کے رکھ دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، دیری ہو گئی۔ وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں پلک جھپکنے کی دیری میں 1800 کلومیٹر کی دوری سے ملک سبا کا تخت آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ جیسے ہوا، آنکھ بند کی اور کھولا، وہ حاضر ہے۔ انہوں نے کہا هذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ مجھے آزماتا ہے کہ میں اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرتا ہوں یا اس کی ناقدری کرتا ہوں۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ بہرحال ایمان اور علم کو دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنگ سنگ بیان کیا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے درجہ بڑھا دیا ایمان والوں کے اور درجہ بڑھا دیا ہے علم والوں کے۔ اس لیے اہل ایمان کی بھی قدر ہے اور اہل علم کی بھی قدر ہونی چاہیے۔ اب انسان کے اپنی ضمیر کی بات ہے اور اپنی سوچ سمجھ کی بات ہے،
نہ ان کی نگاہ میں مسلمانوں کی قدر ہے اور نہ ان کی نگاہ میں علم والوں کی قدر ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھتا ہے۔ کیا مراد؟ مجلس کے آداب بجا لاتے ہو کہ نہیں؟ اپنے امیر کی بات سنتے ہو کہ نہیں؟ مجلس میں جگہ پیدا کرنے کا حکم دیا گیا مانتے ہو کہ نہیں؟ مجلس سے آپ کو اٹھائے جانے کی بات کی جائے تو اٹھتے ہو کہ نہیں؟ یہ سب جو حرکتیں تمہاری ہیں، اچھی بری جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو، آدمی اپنے دوست سے بات کرتا ہے، کہا کر کسی صحابی کو، کسی اہل ایمان کو تنہائی میں اپنے رسول سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کہا بات کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ رسول ہے تو اس سے کوئی ملے گا ہی نہیں، جیسے عام طور سے ہوتا ہے، بڑا ہو گیا اب اس کو جانے کے نہیں، کوئی نہیں آ سکتا ہے، وہ مخصوص لوگ ہی جائیں گے، نہیں، رسول ہے ان کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے انسان، عام آدمی بھی جا سکتا ہے، خاص آدمی بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ سے چپ کے بات کرنے کے لیے جانا ہو، ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے بہت سارے مسائل ہیں، وہ اپنے مسائل کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے فرصت مانگ لی، جگہ یعنی مہلت مانگ لی، آپ نے دے دیا، تھوڑی تنہائی میں، ہم تنہائی بات کرنا چاہتے ہیں، تنہائی میں چلے گئے، تو کہا عام انسان سے سرگوشی چپ کے بات کرنا ایک الگ سی بات ہے، لیکن تم اللہ کے نبی سے سرگوشی کرو گے، اس کے لیے تمہیں کچھ مجلس کا حق ادا کرنا پڑے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم رسول کی شان میں گستاخی تمہاری جانب سے ہو جائے، تمہارے قول سے ہو جائے یا تمہارے فعل سے ہو جائے، تمہارے حرکات و سکنات سے نبی کی شان میں تھوڑی سی بھی گستاخی ہو گئی، تمہارا سارا اعمال برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کہا پیشگی پہلے ہی اپنی خطاؤں کو معاف کرانے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق کچھ صدقہ و خیرات کر دیا کرو۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے چپ کے بات کرو، تنہائی میں ان سے گفتگو کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنے سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر دو۔ اس سے دنیا داروں نے نکالا کیا ہے کہ پیر و مرشد سے ملنا ہو تو کچھ لے کے جاؤ، ایسا نہیں ہے، یہ الٹا ہی مفہوم بتا دیا گیا۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا، چپکے سے بات کرنی ہے تو ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہ ہو جائے، اللہ کے غریب بندوں پر کچھ خیرات کر دو، کچھ صدقہ کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اسی کو فرمایا اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو، چپکے بات کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تم اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کر دو۔ صدقہ صرف مال ہی نہیں ہے، سچ بولنا بھی صدقہ ہے، بھلی بات بولنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے انسان کو راستہ دکھا دینا بھی صدقہ ہے۔ کہا سب نیکی کے کام کرتے ہوئے جاؤ، تم جا رہے اپنے گھر سے نکلے ہو، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنی ہے، ان کی مجلس میں بیٹھ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کر کے کچھ بات ان سے کرنی ہے مخصوص، ظاہر سی بات اتنی بڑی عظیم ہستی سے تم ملنے کے لیے جا رہے ہو تو اپنے ذہن و دماغ کو پورے طور سے صاف ستھرا کر کے جاؤ، جو بخیلی ہے، کنجوسی ہے اور عداوت ہے اور نفرت ہے، بغض اور عناد ہے، حسد ہے اور کینہ اور کپٹ ہے، سب ختم کرو، صدق دل سے سچائی کے ساتھ نبی کی مجلس میں شریک ہو اور اچھے اعمال کر کے جاؤ۔ کیوں کہا ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور تمہاری پاکی کا ذریعہ بھی ہے۔ بہتر کس معنی کر کے؟ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تو فائدہ اٹھا لیا، یہ بھی فائدہ کی چیز ہے، اور اس سے ساتھ غریبوں کی دیکھ ریکھ آپ نے کر دی، دین کے نام پہ کچھ خرچ کر دیا، اس کے لیے آپ کی بھلائی ہے۔ علاوہ دی واطہر، آپ کے دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، کہ کیسے ایسی شخصیت کے پاس جا رہے ہیں
جہاں صفائی اور پاکی ہی پاکی ہے، تو وہاں پہنچ کر پاک ہوں گے؟ اس سے پہلے پاک ہو کے چاہیے۔ جیسے کوئی انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، پہلے اللہ کے گھر جا رہے ہو، باوضو ہو کے جاؤ، غسل وغیرہ سے فارغ ہو کے جاؤ، ظاہری باطنی گندگی نجاست سے پاک ہو کے جاؤ۔ یہ آپ کی صفائی اور پاکی آپ کو عبادات میں من لگانے کے ذرائع بنیں گے۔ بے وضو کرنا کہ حکم کیوں دیا گیا؟ اب تھکا مادہ کام کاج میں الجھے ہوئے ہیں، آپ نے وضو کیا، ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، اہتمام کیا کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک آدمی آیا کھٹاکھٹ پڑھ دیا تو اس کی توجہ مخصوص نہیں ہوتی ہے، خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک انسان آتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، وضو کرتا ہے، کپڑا بدلتا ہے، ہم مسجد جا رہے ہیں، تو وہیں سے اس کی ذہنیت میں یہ بات آتی ہے کہ ہم گناہوں کا کفارہ حاصل کرنے کے لیے قدم قدم چلتے ہیں، ہماری خطائیں اس سے بخشائی جاتی ہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے سے پہلے کہ تم جا ہی رہو، تم کو بات کرنے کا موقع ملا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نوازش ہے، ورنہ اتنی بڑی ہستی سے ملاقات کرنے کی کس کو جرأت ہو جائے؟ لیکن اللہ نے اس نبی کو اتنا نرم دل بنایا کہ کوئی عام انسان بھی، بچہ ہو کہ بوڑھا ہو، عورت ہو کہ مرد ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، کالا ہو کہ گورا ہو، کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بآسانی گفتگو کر سکتا تھا۔ تو کہا یہ تو نبی تم کو نہیں بولیں گے ایسا، لیکن ہو سکتا ہے ان کی مجلس میں پہنچنے کے نتیجے میں تمہاری جانب سے کسی قسم کی ان کی شان میں گستاخی ہو جائے، اس گستاخی کے تلافی کے لیے پہلے کچھ خیرات وغیرہ کر دو، یہ تمہارے لیے بہتری کا ذریعہ ہے اور تمہارے دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اب اگر کوئی انسان سوچے ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم خرچ کیا کریں، اس کا مطلب اللہ کے نبی سے بات نہیں کریں۔ مولانا نے کہا اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم نہیں پاؤ کچھ خرچ کرنے کا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ خرچ کر سکتے ہیں ضرور خرچ کیجیے، لیکن خرچ نہیں کریں گے، یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، مستحب اور بہتر عمل بتایا گیا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تنہائی میں بات کرنے سے پہلے کچھ خرچ کر دیا کیجیے، بہتر ہے۔ لیکن اگر نہیں کیا تو آپ سے کوئی بھول ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، نہیں ہے تو بہانہ بنا کر کہ ہمارے پاس اب نہیں ہے، ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں، اب تب بھی جائیے۔ اب دل کا حال اللہ جانتا ہے، ہوتے ہوئے نہیں کہتے ہیں تب بھی پکڑے جائیں گے، اگر نہیں ہے تو اس پہ کوئی گرفت ہی نہیں ہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے کہ اپنے سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دو؟ فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکے، وتاب اللہ علیکم، اور اللہ نے تمہارے پر توجہ کی، نظر کرم کیا کہ ٹھیک ہے جاؤ، نہیں کر سکے تب بھی اللہ کی مجلس میں پہنچ جاؤ، تو کم سے کم تمہاری ذمہ داری بنتی ہے فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھے ہوا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آدمی بیدار مغز ہو کے جائے، ہوشیار ہو کے جائے، باادب ہو کے جائے، مجلس میں جانا ہے، خرچ کر سکے تو خرچ کر کے جانا ہے، نہیں ہے تب بھی جانا ہے، ان سے کچھ پوچھنا ہے، دریافت کرنا ہے، موقع مل رہا ہے تو موقع کو گنوانا بھی نہیں ہے، چلے آؤ۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کی ذات کو آپ کے لیے آسانی سے ملنے والی ذات بنا دیا، اس کے علاوہ اللہ اس پہ گرفت کرنا چاہے تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے معاف بھی کر دیا، تو تمہاری جانب سے کیا صلہ ملنا چاہیے؟ کہا فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز میں کسی قسم میں کوتاہی نہ کرنا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا حق بھی ادا کرو اور بندے کا حق بھی ادا کرو، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کسی قسم کی کوتاہی مت کرو، اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس جذبے سے جاؤ کہ اللہ کی بات مانو گے اور رسول اللہ کی بات مانو گے، عبادت اللہ کی اور طریقہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھتا ہے۔ ملنے کے لیے جانا تھا، مل لیے، لیکن جو خرچ کرنا تھا نہیں کیے،
مطلب نکلنے کے لیے آپ مسجد پہنچ گئے، ایسے لوگ بھی ہیں مسجد جانے سے ان کو تکلیف ہے، لیکن اپنی ضرورت کے تحت مسجد پہنچ بھی آتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کچھ خاتون کہ مسجد میں کبھی عورتیں آتی ہیں، اور جب بھی اس کے بچہ کو تکلیف ہوئی، مولانا صاحب ذرا پھونک دیجیے، تو پھنکوانے کے لیے مسجد ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں ہے۔ تو یہ در ہے کہ فکری اور ذہنی غلطی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو سہولت دی کہ رسول کی مجلس میں جانے کی اور اسے کچھ سرگوشی کرنے، راز و نیاز کی بات کرنے، گھریلو مسئلے میں کچھ مشورہ لینے کی، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی شخصیت کے حضور تمہیں پہنچنے کا موقع ملتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ان کی شان میں گستاخی ہو جائے، ان کے سامنے تم زوردار آواز میں کچھ بول دو، ان کی بات کو کچھ انسنی کر دو۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کر لو، دل کی سچائی کے ساتھ اور صداقت و راستبازی کے ساتھ، اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری خطاؤں کو ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، بندوں کو تو کہہ دیجیے گا لیکن اللہ سے تو بچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور زندگی کے تمام تر شعبات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔